ڈینٹل امپلانٹ سرجری کے سائڈ افیکٹ. اچھا دیکھیں جی، کوئی بھی سرجری کرتے ہیں اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں. تو ہر سرجری کے کچھ نہ کچھ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اسی طرح ڈینٹل امپلانٹ سرجری کے بھی کچھ سائڈ افیکٹ ہیں جو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. اچھا جی، جو فرسٹ جو سائڈ افیکٹ ہے وہ کامن ہے، تقریباً ہر سرجری کے بعد یہ سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. وہ یہ ہے پین، سویلنگ اور کیا کہتے ہیں مائلڈ سی بلیڈنگ. اچھا ابھی کوئی بھی سرجری کرتے ہیں اس میں سے یہ سائڈ افیکٹ کامن ہے، کیونکہ اب پین اور سویلنگ ایک دو دن رہتی ہے، اس کے بعد کم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ایک ہفتے کے اندر آپ کی پین اور سویلنگ کم ہو جاتی ہے. تو یہ کسی بھی سرجری کے بعد یہ سائڈ افیکٹ ہمیں ملتا ہے. اسی طرح جب ہم سرجری کرتے ہیں ڈینٹل امپلانٹ کی، تو اس کے بعد آپ کے گم سے بہت تھوڑا تھوڑا بلڈ اوز ہو سکتا ہے. تو 24 گھنٹے اگر آپ کے گم سے تھوڑا تھوڑا بلڈ اوز ہوتا ہے، فریش بلڈ نہیں، پرفیوز بلیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ایک ایک قطرہ نکلتا ہے تھوڑی دیر بعد جو آپ کے سلائیوا کے ساتھ مکس ہو کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بلڈ آ رہا ہے، لیکن وہ ایک دو ڈراپس ہوتے ہیں جو اوز ہو رہے ہوتے ہیں سرجیکل سائٹ سے، وہ ایک دو دن، وہ 24 گھنٹے کے لیے نارمل ہے. اگر آپ کو زیادہ وہ ہوتا ہے تو کنسرن ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ گاز بھی ویٹ کر کے اس کو پریشر کے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں. اچھا جو سیکنڈ سائڈ افیکٹ آتا ہے ڈینٹل امپلانٹ سرجری کے بعد، وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ والے دانت ڈیمیج ہو. کیونکہ جب ہم امپلانٹ کو اگر ہم پریسائز پلیس نہیں کرتے تو اس سے یہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ والے دانتوں پہ کیا کہتے ہیں ڈرل ٹچ کرے اور وہ ڈیمیج ہو جائے. لیکن اگر امپلانٹ کی سرجری پریسائسلی پلان کی جائے تو ایسے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اچھا جی، جو تھرڈ سائڈ افیکٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے وائٹل اسٹرکچر ڈیمیج ہو جائے. اب وائٹل اسٹرکچر کیا ہے؟ آپ کی نروز ہیں، آپ کی بلڈ ویسل ہیں، اور اوپر والے جہاں میں آپ کی میگزری سائنسز ہیں. تو جب بھی ہم امپلانٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم 3D ایکس-رے کرواتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی قسم کے وائٹل اسٹرکچر جیسے نروز ہیں، آپ کے بلڈ ویسل ہیں یا آپ کی سائنسز ہیں، کسی قسم کا کوئی ڈیمیج نہ ہو. اچھا جی، یہ ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں کسی بھی سرجری کے بعد انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم ڈینٹل امپلانٹ سرجری کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی 2 to 3% انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. انفیکشن کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ ایک تو اسٹیرلائز انسٹرومنٹ یوز کریں، ڈس انفیکٹنٹ یوز کریں، اینٹی سیپٹک یوز کریں، کیا کہتے ہیں اسکن کو بھی ڈس انفیکٹ کریں، اول کیویٹی کو بھی کیا کہتے ہیں ماؤتھ واش سے رنس کرائیں تاکہ اس میں کوئی جرمز نہ رہ جائیں. اور اس کے علاوہ ہم اینٹی بایوٹک بھی دیتے ہیں، اور پیشنٹ کو کیا کہتے ہیں ڈس انفیکٹنٹ کیا کہتے ہیں اینٹی سیپٹک جیل بھی دیتے ہیں، اور پیشنٹ کی اورل ہائیجینک بہتر کرنے کے لیے بھی اس کو انفارمیشن دیتے ہیں. اچھا، تو امپلانٹ میں جو انفیکشن کے چانسز ہیں 2 to 3% انفیکشن ہوتی ہے، اور جو 2 to 3% انفیکشن ہوتی ہے اس میں سے بھی یہ چانسز ہیں کہ 60% جو ہے ہمارے اینٹی بایوٹک سے ریکور کر جائے. اچھا جی، اب ہم نے انفیکشن کو بھی ڈسکس کر لیا. اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ تھی ارلی کمپلیکیشن. اس کے بعد ہمارے پاس لیٹ کمپلیکیشن آتی ہے. لیٹ کمپلیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے امپلانٹ لگا دیا، وہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، اس کے بعد وہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کے ارد گرد گم جو ہے انفیکٹڈ ہو گیا، جس کو ہم بولتے ہیں پیریکورونائٹس. تو اس کو بھی کیونکہ امپلانٹ لگانے کے بعد بھی اس کی کیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں. جیسے نارمل دانتوں میں برش کرتے ہیں، اس طرح جس دانت پہ امپلانٹ کرایا ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ کو پراپر برشنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کے گمز انفیکٹڈ نہ ہو. اچھا، جس طرح ہمارے نیچرل دانت کے فریکچر ہونے کے چانسز ہے، اس طرح امپلانٹ بھی فریکچر ہو سکتا ہے. اگر امپلانٹ کی ڈیزائننگ میں کوئی کیا کہتے ہیں مسٹیک ہو گئی ہے، یا پھر کھاتے ہوئے کوئی ہارڈ چیز آ گئی ہے یا بون آ گئی ہے، جس طرح ہمارا دانت فریکچر ہوتا ہے، اس طرح امپلانٹ کا کراؤن بھی فریکچر ہو سکتا ہے اور امپلانٹ بھی فریکچر ہو سکتا ہے. تو ہم جب بھی کیا کہتے ہیں امپلانٹ سرجری کرتے ہیں، امپلانٹ کی پلاننگ کرتے ہیں، تو اس کو 3D پلاننگ کے تھرو پراپر پلان کرتے ہیں اور اس کو پراپر ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کی کمپلیکیشن نہ آئے. اچھا جی، ایک اور جو ریئر کمپلیکیشن آتی ہے وہ یہ کہ آپ کا امپلانٹ جو ہے وہ بون کے ساتھ بانڈ ہی نہ بنائے، کیونکہ اس کو بولتے ہیں فیلئر آف آسٹیو انٹیگریشن. جب ہم امپلانٹ بون کے اندر پلیس کرتے ہیں تو امپلانٹ بون کے ساتھ بانڈ بناتا ہے، تو بہت کیا کہتے ہیں اس کی جو آسٹیو انٹیگریشن، اس کو بولتے ہیں آسٹیو انٹیگریشن. آسٹیو انٹیگریشن کی جو چانسز ہوتے ہیں 98% ہوتے ہیں. 2% ایسے ہوتے ہیں کہ ہم امپلانٹ بون کے اندر پلیس کریں اور وہ وہاں پہ
پڑا رہے اور وہ بون کے ساتھ کسی قسم کا بانڈ نہ بنائے. تو اگر اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم سیکنڈ سٹیج پہ جب امپلانٹ کے ساتھ ہم کچھ کیا کہتے ہیں اٹیچ کریں گے کراؤن تو امپلانٹ لوز ہوگا, تو وہ ہم اس کے ساتھ پروسیسز نہیں لگا سکیں گے, کراؤن نہیں لگا سکیں گے. تو اس کے چانسز بھی بہت کم ہے اگر امپلانٹ سرجری پریسائسلی پلان کی جائے, آپ کی بون جو ہے اچھی کوالٹی کی ہو, تو بہت کم چانسز ہیں کہ اس طرح کا ایونٹ ہو. آپ ہمارے پہ وزٹ کریں, انشاءاللہ ہم آپ کی امپلانٹ سرجری جو ہے بہت پریسائز وے میں پلان کریں گے اور اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو. اگر کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹائملی مینیج کریں گے اور آپ کو لانگ ٹرم امپلانٹ سے بینیفٹ ہو سکے تاکہ آپ اس کو فنکشن بھی لیں امپلانٹ سے اور آپ کی کاسمیٹک بھی ریسٹور ہے. تھینک یو, اللہ حافظ.